یہ میں آج ربیع الاول کے حوالے سے موتی دے رہا ہوں۔ جو اس کاغذ کو اپنی جیب میں رکھے گا، فرمایا اللہ پاک جل شانہ اس کو ہر شر سے، ہر فتنے سے محفوظ فرمائیں گے، نفس اور شیطان کے ہر وار سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ پاک جل شانہ اس بندے پہ رحمت کی نظر فرمائیں گے، اور اللہ اس کی برکت میں مدد فرمائیں گے، اور جادو اور بندشوں کا وار اس سے دور فرمائیں گے، اور اس کو نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ حتیٰ کہ حضرت کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جو جیب میں رکھے گا مالدار ہو جائے گا، کہ جو جمعے کی نماز کے بعد 35 بار اپنے کاغذ پہ صرف یہ لکھے گا محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، یہ ایک دفعہ بنا، اسی طرح 35 بار اگر کوئی کاغذ پہ لکھ کے اپنے پاس رکھے گا، آپ حیران ہوں گے یہ عمل زندگی میں صرف ایک دفعہ کرنا ہے۔ کتنی دفعہ؟ بس اب ہر جمعے کر لیں، ہر جمعے کر لیں، وہ کسی اور کو دے دیں، گھر کی خواتین کو دے دیں، اگلے جمعے کر لیں کسی محسن کو، مخلص کو دے دیں، لیکن اس کے فوائد، فضائل، برکات، کمالات ضرور بتائیے گا، ورنہ اس کے دل میں قدردانی نہیں ہوگی۔ قدردانی کے لیے یہ ساتھ ہونا ضروری ہے۔ آپ اگلے جمعے کر لیں، لکھ لیں، اور اس کو لکھ کے اس کاغذ کو گھر کے کسی برتن پانی میں ڈالیں، وہ پانی گھر والے سارے استعمال کریں، اس گھر سے جادو کو جاتا دیکھیں، بیماریوں کو جاتا دیکھیں، بندشوں کو جاتا دیکھیں، اس گھر کے گھر والوں کی حفاظت، کفایت، کفالت، برکت، راحت، رحمت، خوشیاں، خوشحالیاں دیکھیں۔ 35 بار لکھنا ہے کاغذ میں، زندگی میں ایک دفعہ۔ جمعے کی نماز پڑھنے جائیں، جمعے کی نماز، اور کاغذ پہ لکھ لیں 35 دفعہ محمد الرسول اللہ، احمد الرسول، بس 35 بار، اور اس کاغذ کو اپنی جیب میں رکھیں، خوشبو لگا لیں، لیمینیشن کر لیں کہ کاغذ پھٹ نہ جائے، کمزور نہ ہو جائے۔ اب اس کے فائدے سنتے جائیں، اور اس کے بعد اس کے فائدے آپ سے بھی سنوں گا، اگر آپ کو اس کے فائدے ملے ہیں اونچا بولیے گا اور ضرور بتائیے گا، نہیں ملے تو نہ بتائیے گا، ملے ہیں تو نہ چھپائیے گا۔ جو اس کاغذ کو اپنی جیب میں رکھے گا، جس کاغذ کے اوپر 35 بار لکھا ہوا ہوگا، جیب میں رکھے گا، فرمایا اللہ پاک جل شانہ اس کو ہر شر سے، ہر فتنے سے محفوظ فرمائیں گے، نفس اور شیطان کے ہر وار سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ پاک جل شانہ اس بندے پہ رحمت کی نظر فرمائیں گے، اور اللہ اس کی برکت میں مدد فرمائیں گے، اور جادو اور بندشوں کا وار اس سے دور فرمائیں گے، اور اس کو نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ حتیٰ کہ حضرت کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جو جیب میں رکھے گا مالدار ہو جائے گا۔ اپنی کتاب گنجینہ اسرار میں جو جیب میں رکھے گا مالدار ہو جائے گا۔ بلکہ بعض اکابر اولیاء صلحاء، ہمارے اکابر بڑوں نے تو یہاں تک لکھا ہے جو یہ جیب میں رکھے گا اگر وہ مالدار نہیں ہوا، میں نے یہ چیز پڑھی، مجھے عقل میری حیران ہو گئی، اتنا یقین ہے ان حضرات کو اس وظیفے، اس تعویذ، اس نقش کی برکت کا اتنا یقین ہے میں کہ جس نے اس کو جیب میں رکھا مالدار نہیں ہوا، اس کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کملی والے سے محبت اور انس نہیں ہے، اس کا قرب نہیں ہے، وہ لگتا ہے کملی والے سے دور ہے، وہ اپنے آپ کو مدینے والے کے قریب کرے، ان کے انس، ان سے محبت، ان کی اتباع، ان کی غلامی۔ ہاں اچھا فرمایا کہ کیا اور مالدار نہیں ہوا۔ 35 بار ایک بار لکھ لے، 35 بار زندگی میں ایک دفعہ لکھ کے اپنے پاس رکھے، اور میں جو طلوع آفتاب کے بعد، طلوع آفتاب کے وقت اسے دیکھے گا، اور چند بار درود پاک پڑھے گا، کوئی تعداد نہیں،
जो रिवायत है वो रिवायत के लफ्ज मैं दोहरा रहा हूं, उसको मुतवातर दीदार मुस्तफा नसीब होगा, मुसलसल मुतवातर। और जेब खाली नहीं रहती जिसकी जेब में ये हो, हादसों, परेशानियों, मुश्किलों और मसाइल से बचा रहता है जिसकी जेब में ये हो, और जिंदगी की उलझनों में से निकला रहता है जिसकी जेब में ये। अजीब इसके फायदे हैं। और जो शख्स 35 बार अगर हर नमाज के बाद पढ़ ले, अल्लाह पाक उसको दौर के फितनों से बचाएंगे, अल्लाह उसकी तन्हाइयों को पाक कर देंगे। किसी इल्लत, जिल्लत और किल्लत में है तो अल्लाह उससे निकाल देंगे, और अल्लाह पाक उसको कमली वाले का चेहरा और हौसन दिखाएंगे, और अल्लाह उसकी जिंदगी को कमाल से माला माल कर देंगे, और उसके ऊपर फितने, परेशानियां, मुसीबतें, आफात, जादू जिन्नात का लाजवाब इलाज है। ये सब चीजें टल जाएंगी जो हर नमाज के बाद इसको 35 बार पढ़े। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह, ये दोनों लफ्ज कुरान में मौजूद हैं। मोहम्मद भी कुरान में है, अहमद भी कुरान में है। हाँ, अपने अकाबिर की जिंदगी को, अपने बड़ों की जिंदगी को पढ़ा करें। पढ़ते नहीं है फिर कहते हैं कहां से लाए हो। मैं कहता हूं जहां लिखा हुआ है वहां तुम पढ़ते नहीं हो, जहां लिखा नहीं है वो पढ़ते, फिर कहते कहां से लाए हो। ये बाज़ औक़ात मैं जो है ये हवाले देता हूं, ये ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए देता हूं, अनपढ़ के लिए नहीं देता। ये हवाले ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए देता हूं, जिन्होंने पढ़ा है लेकिन पढ़ा नहीं है, वो उनके लिए हवाले उन बेचारों के लिए देता हूं, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए। और फिर रबीउल अव्वल की सातों में दोबारा कर लें, बार बार कर लें, दोबारा कर लें, बार बार कर लें। ये बहुत मुबारक अमल है, ये बहुत बाबरकत अमल है और बहुत हसीन अमल है। मेरे पास एक साहब आए, उनके घर में जिन्नात और जादू का राज था, और ये लफ्ज मैं राज जो इस्तेमाल कर रहा हूं बड़े मोहतात अंदाज में इस्तेमाल कर रहा हूं। राज था, राज कि जादू जिसने किया था वो जिन्नात के जरिए किया था, और कहा था कि कोई है दुनिया में शख्स जिसको तोड़ के दिखा दे, और वाकई कोई नहीं तोड़ सका था। सच यही है, काला सिफली चूड़ा जादू था, कोई नहीं तोड़ सका। वो बेचारा फिरता फिराता, रुलता रुराता मेरे पास आया, इतनी मुश्किल से बेचारे को टाइम मिला। मुझसे कहने लगा वो शख्स कि घर वीरान, रिस्क वीरान, सेहत बर्बाद, हर चीज में मिट्टी, कहा चीजों में आम कीड़े पड़ जाते हैं, घर में आम वीरानी है, सुनसान घर है। हालांकि घर में बंदे रहते हैं, अफराद रहते हैं, घर सुनसान है और वीरान है और बर्बाद है कि मैं परेशान हूं, क्या करूं। उसे मैंने एक अमल बताया, मैंने कहा एक तस्बीह कलमे की पढ़, पहले कलमे की। क्यों? मेरे सामने एक फजीलत थी हदीस की, वो आपको भी बता दो। हदीस में है, मेरे आका का फरमान है, जो दुनिया में एक कलमे की तस्बीह पढ़ेगा क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे होगा। लोग पूछेंगे नबी है, पैगंबर है? मैं ना नबी है ना पैगंबर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पैगंबर का उम्मती है, और अर्श का साया होगा, और जिसको अर्श का साया मिल जाएगा वो ला खौफ होगा, ला हुज़्न होगा। उसको ला खौफ, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना खौफ है ना गम है। वो मेरी रिवायत सामने थी। मैंने कहा कि दुनिया में 60, 70 साल, 100 साल की जिंदगी में इसको साया इस कलमे का क्यों नहीं मिल सकता? उस दिन जिसके पास साया होगा, गौर से सुनिएगा, वो हर अजाब से बच जाएगा। आज अगर कलमा इस नियत से पड़ेगा, मौला आज मुझे तेरे अर्श का साया चाहिए, क्यों?
آج میرے اوپر قرضوں کا عذاب، بیماریوں کا عذاب، دشمن کا عذاب، جادو کا عذاب، حاسدین کا عذاب، قاتلانہ حملے کا عذاب، اور مہنگائیوں اور میرے مسائل، گھریلو الجھنیں، تکلیفیں، مشکلات، مولا یہ عذاب ہیں، میں ان عذاب سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو جنت میں بھی تو عرش کا، قیامت میں بھی تو عرش کا سایہ اسی کلمے سے دے گا۔ مولا موت سے پہلے بھی دے، موت کے بعد دے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ موت سے پہلے بھی دے مولا، موت کے بعد بھی دے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو دے، تیری مہربانی ہے۔ یہ چیز میرے ذہن میں تھی، اور جب عرش کا سایہ آئے گا، بولیں جادو، کالا، جنات، بندشیں کہاں جائیں گے؟ صرف ایک تسبیح صبح پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک تسبیح۔ اور دوسرا میں نے اس سے عرض کیا کہ سارا دن اس کے علاوہ کھلا پڑھ محمد الرسول اللہ، بس سارا دن کھلا پڑھ، کلمے کا دوسرا حصہ۔ اور جب سونے لگ پھر پڑھ سوتے سوتے ہوئے محمد الرسول اللہ، احمد الرسول۔ اس ترکیب سے میں نے اسے بتایا۔ سال ہو گئے، ملاقاتی بھی بہت، اور حال کے مطابق جو اللہ دل میں ڈالتا ہے بتا دیتا ہوں۔ اللہ اپنے نام کی لاج رکھ لیتا ہے اور مخلوق کو خیر دے دیتا ہے۔ یقین جانیے اس بندے کے حالات جتنے ابتر اور جتنے برباد اور جتنے پریشان تھے، کلمے اور اسم محمد کی برکت سے وہ کمال ملا، وہ تاثیر ملی اللہ کو، اسم محمد اور کلمے کی برکت سے۔ اس کا گھر روشن ہے۔ میں ایک دفعہ گیا جھنگ، وہ جھنگ کا رہنے والا، جھنگ گیا، میرے ایک دوست جن کے ہاں میں گیا، مجھے کہنے لگے جی فلاں دوست ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اجازت دے دیں۔ میں بلا لیں، دیکھا تو وہی تھا۔ ہاں، میں نے کہا آپ؟ کہنے لگے جی اس کے ہاں سے نکل گئے۔ کہنے لگے میں چاہتا ہوں آپ میرے گھر میں چل کے دیکھیں، میں آپ کے گھر کو، میں ویرانیاں بھی دیکھی ہیں۔ اچھا میں چل پڑا، کہنے لگے تیسری گلی میں گھر ہے، آپ پیدل چلے جائیں۔ تنگ گلیاں تھیں، میں پیدل چلا، اور تیسری گلی میں گھر تھا، اور کہنے لگا آپ اگر پہلے آتے، یہی گھر تھا جس میں ویرانی بربادی تھی، بے شمار لوگوں نے کہا کہ گھر بدل لے، میں کہاں جاؤں، کچھ نہیں بچا تھا، اور اس گھر سے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی شہر کے بڑے مالدار کا گھر ہے۔ کہا کہ اب جا کے اس گھر میں پھر سے ویرانی ختم ہوئی ہے اور تمنگری کے آثار آئے ہیں، رزق کھلا ملا ہے، وسعت اور برکت ملی ہے، راحت اور رحمت ملی ہے اس وظیفے کی برکت سے۔ کہا میں نے ہفتوں یہ وظیفہ پاگل ہو کے کیا ہے، اور پورے گھر نے پڑھا ہے اس وظیفے کو، اور اس وظیفے کی برکت سے آج گھروں میں خوشحالیاں ہیں۔ جس کملی والے کے نام کی برکت سے خوشحالیاں قیامت کو ملیں گی، تو قیامت سے پہلے جو دنیا کی مصیبتوں کی چھوٹی قیامت ہے، کیا اس میں نہیں مل سکتی؟ قرضوں کی قیامت، بیماریوں کی قیامت، دکھوں کی قیامت، جادو جنات، اثرات اور بندشوں کی قیامت اور حادثوں کی قیامت میں کیا مدد اس نام کی برکت سے کیوں نہیں مل سکتی؟ کل لکھیں، اور کیسے لکھیں گے ذرا میری طرف دیکھیں۔ ایک کاغذ لے لیں، کاغذ قلم پہلے سے تیار رکھیں، اور اگر آپ مٹنے والی سیاہی سے لکھیں تو زیادہ بہتر ہے، ایسی سیاہی جو پانی میں گھل جاتی ہے۔ اور اگر زعفران سے لکھیں، زردے کے زنگ سے لکھیں، ورنہ کالی سیاہی سے لکھ لیں، جس سے بھی لکھ لیں۔ اس عمل کو بہت توجہ دیں۔ یہ موتی دے رہا ہوں نام محمد کی برکت سے، اسم محمد کی برکت سے، نام محمد کی برکت سے، اسم محمد کی برکت سے۔ اور جو یقین سے کرے گا، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کون بتائے گا کہ کس کو اس کے فائدے ملے؟ کیا ملا؟ نیکی کی طرف ایک فائدہ یہ ہے، اور
कारोबार और रिस्क में बरकत। रोजी में बरकत कहते हैं बहुत होती है। कभी जेब खाली नहीं हुई। जब से कहते हैं यह तावीज जेब में रखा है, कभी जेब खाली नहीं हुई। जी कह रहे जेब से पैसे निकलते हैं। जी एक दोस्त को कहते हैं मैंने लिख के दिया, उसका रोजगार खुल गया। छह साल से बीवी से ताल्लुकात खराब थे, 15 दिन से आप ताल्लुकात जब से लिखा है ठीक हो गए। जी कहते जब से जेब में रखा है जिंदगी में भी सुकून है, जेब को भी सुकून है। जी कहते हैं घर से जब रखा है दूध की फरामानी है, रिस्क की फरामानी और माल की फरामानी है, पैसे की फरामानी। अल्लाह ने हिकमत और दानाई से नवाजा है। मुझे बहुत बड़ा ओहदा मिला कहते हैं। जी घर के सारे बंदे नमाजी हो गए। जी क्या गालियां देता था, अब मैंने छोड़ दी गालियां देना। जुबान पे अल्लाह के नाम और कमली वाले का जिक्र आ गया। कहते जब से लिखा है कारोबार में बरकत है, और लिख के कारोबार वाली जगह पे रखा है तो और बरकत है। जी कहते बहुत बुरे हालात थे, जिक के जेब में रखा है तो अब अल्लाह की रहमत है, नमाज रोजा तस्बीह मिल गई है। जी रब ने पता नहीं कहां से दे दिया, माला माल हो गया। लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।